آج ہم تاریخ کے ان خاص لمحات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جب مسجد اقصی یعنی یروشلم مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا۔ ہمارے پاس ایک تحریر ہے فاتحین مسجد اقصی عمر اور صلاح الدین۔ اس کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ دو بڑی فتوحات ہیں، ایک 7ویں صدی کی، ایک 12ویں کی۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا مطلب کیا تھا۔ تو آئیے پہلی فتح سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بار ہوا 637 عیسوی میں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ ایک لمبا محاصرہ ہوا اور پھر شہر نے یعنی یروشلم نے ہتھیار ڈال دیے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک بڑی دلچسپ ایک صورتحال پیدا ہوئی۔ شہر کے جو بیزنطینی پٹرارک تھے سوفرونیس، انہوں نے ایک شرط رکھ دی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ انہوں نے کہا کہ وہ شہر حوالے کریں گے تو صرف خلیفہ کے، خود خلیفہ آئیں۔ اوہ! اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے یروشلم کا سفر کیا، جو اس زمانے کے حساب سے ایک غیر معمولی بات تھی۔ اور وہیں پر پھر عہد عمر یا پیکٹ آف عمر کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیا تھا اصل میں اور اتنا اہم کیوں ہے؟ عہد عمر بنیادی طور پر ایک قسم کا حفاظتی معاہدہ تھا۔ اس میں خلیفہ نے شہر کے جو غیر مسلم باشندے تھے، خاص طور پر عیسائی، ان کی جان، ان کا مال، ان کے گرجا گھر، جی ان سب کی اور ان کے مذہبی عقائد کی مکمل حفاظت کی ضمانت دی۔ اب دیکھیں، اس زمانے میں جنگوں کے بعد اکثر شہروں میں لوٹ مار ہوتی تھی، مذہبی مقامات کی بے حرمتی ہوتی تھی، تو اس کے مقابلے میں یہ معاہدہ مذہبی رواداری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ صحیح۔ صاف لکھا گیا کہ نہ گرجے گرائے جائیں گے، نہ ان پر قبضہ ہوگا، نہ کسی کو مذہب بدلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ تو واقعی بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، کچھ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے جی تو وہ جگہ جہاں آج مسجد اقصی ہے، جی ٹیمپل ماؤنٹ، جی وہ کافی نظر انداز شدہ حالت میں تھی، ویران سی۔ ہاں بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس مقدس جگہ کی صفائی میں حصہ لیا۔ اچھا۔ جگہ کی اہمیت دکھاتا ہے۔ دوسرا، یہ خلیفہ کی اپنی سادگی اور عاجزی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یوں مسلمانوں کو اس مقدس مقام تک براہ راست رسائی مل گئی۔ پھر وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، حالات بدلے۔ پہلی صلیبی جنگ ہوئی 1199 میں اور یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور یہ قبضہ رہا کوئی 90 سال تک تقریباً۔ تو اس پس منظر میں پھر دوسری فتح کا ذکر آتا ہے، صلاح الدین ایوبی کا۔ بالکل، دوسری بڑی فتح ہوئی 1187 عیسوی میں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں۔ انہوں نے حطین کے مقام پر ایک بہت فیصلہ کن جنگ لڑی اور صلیبی فوجوں کو شکست دی۔ حطین کی جنگ؟ جی، اسی فتح نے پھر یروشلم کی واپسی کا راستہ کھولا۔ حطین کے بعد پھر صلاح الدین یروشلم کی طرف بڑھے، محاصرہ کیا اور شہر فتح کر لیا۔ تو یہاں ان کا طرز عمل کیسا رہا؟ کیا وہ پہلی فتح سے مختلف تھا؟ ایک تسلسل دکھاتی ہے جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ صلاح الدین فاتح بن کر شہر میں داخل ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی قتل عام نہیں ہونے دیا، کوئی لوٹ مار نہیں۔ انہوں نے بھی وہی کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یعنی شہر کے لوگوں کو امان دی۔ اچھا۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے عقائد پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی، بلکہ جو لوگ شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے انہیں بھی باحفاظت جانے کا راستہ دیا۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں فتوحات میں ایک چیز مشترک ہے۔ فوجی کامیابی تو تھی ہی، لیکن ساتھ میں مفتوحہ آبادی کے ساتھ اچھا سلوک، مذہبی آزادی کی ضمانت، یہ دونوں میں نظر آتا ہے۔ جی بالکل، یہی ان واقعات کا شاید سب سے اہم سبق ہے۔ یہ صرف فوجی مہمات نہیں تھیں، ان میں ہمیں قیادت، حکمت عملی اور خاص طور پر مشکل حالات میں بھی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پاسداری نظر آتی ہے۔ یہ رواداری صرف کہنے کی بات نہیں تھی، یہ عملی طور پر دکھائی گئی۔ تو ان صدیوں پر پہلے واقعات سے آج ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف تاریخ کی باتیں ہیں یا ان کا آج بھی کوئی مطلب ہے؟ میرے خیال میں تو بہت گہرا مطلب ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ قیادت کیسی ہونی چاہیے، تنازعات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان برداشت اور احترام کتنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال شاید سننے والوں کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے کہ ماضی کے یہ معاہدے، یہ رویے جو مختلف عقائد کے لوگوں کو امن سے ساتھ رہنے میں مدد دیتے تھے، کیا آج کی اس پیچیدہ دنیا میں وہ اصول ہمارے لیے اب بھی کوئی رہنمائی رکھتے ہیں؟